یہ کون بتائیں گے کس کو تسبیح خانے سے کیا ملا؟ ایک آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، بتائیں۔ جی آپ بتائیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، محترم بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے، ماشاءاللہ بڑا ایک دینی ماحول ہے۔ جو اپنے جو حالات اگر کسی عمل سے فائدہ پایا ہے وہ بتائیں۔ جی، جو سورۃ القریش کا عمل جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ جب گاؤں سے نکلتا ہوں یا سفر کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے تو جناب سواری کا جو اہتمام ہو جاتا ہے، 11 دفعہ پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے بعد جناب سواری مل جاتی ہے آسانی سے۔ السلام علیکم حضرت جی، میرا نام نیاز محمد ہے۔ ایک عمل ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، وہ کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے تو جو بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ یہ قبولیت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ کوئی بھی کام اٹکا ہو، نہ ہو رہا ہو، فوراً اس عمل کو کر کے اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں دوست تھا، اس کو میں نے ایک بکر کی تھیلی دی تھی تو اس میں وظیفہ تھا تھوڑا کوثر کا، تو وہ گاؤں والے کو دیکھ کے پنڈی میں ہولی میں اسپتال ادھر گیا تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، تو وہ 50 روپے میری شہر میں لگتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے بھیجا گاؤں والے کو، بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میں نے کہا سر کوثر پڑھتے جاؤ، وہ پڑھتی گئی، کہتے پتہ نہیں اتنی لمبی لائن تھی، ایک بزرگ عورت ہے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے 50 روپیہ بھی دیا تو ساتھ ہی چیک اپ کرا کے 5 منٹ کے اندر بھیج دیا۔ وہ واپس آئے تو اس نے گھر والے کو کہا کہ آپ نے وہ عورت بھیجی تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں بھیجی تھی، کوثر کی برکت سے یہ ہوا تھا۔ اور میری والدہ، ان کو اتنا ریشہ تھا گلے میں، اتنا زیادہ ریشہ تھا، دوائیاں کھا کر کے ہر چیز تھا کہ جنہوں نے بیان میں سنا تھا یا ذل جلال والاکرام کا مراقبہ، تو انہوں نے وہ مراقبہ کیا۔ انہوں نے اس سے پہلے کتنی دفعہ گئے کسی عامل وغیرہ، انہوں نے کیل سے دانت کا ختم ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد آج تک مراقبہ ریشہ بھی بالکل ختم ہو گیا اور تکلیف کا نام نشان ہی نہیں رہا بالکل۔ السلام علیکم حضرت صاحب، ایک ٹی وی ٹاک کا، میرے بڑے بھائی کو بچپن ہی سے نا دمے کا مسئلہ تھا، سانس خراب کا، دھوئیں سے اور گرد و غبار سے ان کا دمہ ہوتا تھا، وہ انہیلر یوز کرتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ ایک دن وہ اپنے کام پہ دھوبی منڈی انہیلر یوز کرنے لگے تو ایک بزرگ نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بیٹا یہ یوز مت کرو، میں تمہیں اس کا ایک استعمال بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پٹ کنڈا اور سہاگا توے پہ گل کرنا ہے الگ الگ، اور چھوٹی چمچی شہد کو رات کو سوتے ٹائم 1 چٹکی پٹ کنڈا اور 1 چٹکی سہاگا رات کو سوتے ٹائم چاٹ لینا، اور اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور چاولوں کی احتیاط کرنی ہے۔ یہ ٹوٹکا انہوں نے بتایا، تقریباً 1 ماہ میرے بڑے بھائی نے یہ یوز کیا تھا، میرے والد صاحب نے ان کو کروایا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ انہیلر یوز کرتے تھے۔ اب وہ امریکہ میں، وہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے لیکن کبھی ان کا سانس خراب نہیں ہوا۔ اس بات کو تقریباً 20 سے 22 سال ہو گئے، انہوں نے کبھی انہیلر یوز نہیں کیا اس کے بعد۔ السلام علیکم، حضرت صاحب کا بتایا وظیفہ ہے یا حفیظ یا سلام۔ میں سوتے ہوئے میں کوئی مجھے ہاتھ لگا دیتا تھا تو میں گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا۔ اب مجھے تقریباً 3 ہفتے ہو چکے ہیں، میں ہفتے اٹھاتا ہے، مجھے ہاتھ لگاتا ہے تو اگلے دن بتا رہے تھے لڑکے کہ بھائی آپ وظیفہ کرتے ہوئے اٹھے تھے۔ جی اور بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیل الرحمان فیصل آباد سے ہوں۔ ایک بے اولادی کے لیے ٹوٹکا ہے کہ 4 گوندے ہم وزن لے کے 1 پاؤ میاں بیوی صبح شام کھائیں تو اس سے اولاد مبینہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی مقدار میں کھائیں؟ ہم وزن 1 پاؤ بنا لیں، صبح شام 1 چمچ۔ جی ہاں جی اور بتائیں۔ السلام علیکم کیم صاحب، جی منصور کیم صاحب، میں نے 25 جمعراتوں کا یہاں پہ حاضری دی، میں نے میرے مسز نے، پچھلی جمعرات میں حاضر نہیں ہو سکا تو ایسے ہی جی میں عمل کی بتانے لگا ہوں۔ ایک تو حامیم لا ینصرون جو ہے وہ الحمدللہ رات کو سوتے وقت بھی اور صبح بھی پڑھتے ہیں۔ کیم صاحب دل میں خیال آیا کہ یار ملا کیا ہے یہاں سے تسبیح خانے سے، آج تک آ رہے ہیں 25 جمعے آتے ہیں، چینجنگ کیا ہے، کیا معاملات ہے، دنیاوی کیا ہے؟ مگر حضرت صاحب جو ملا وہ بیان نہیں کر سکتا، یہی ہے کہ بس آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو راہ ہے وہ ہمیں جو اللہ کا راستہ وہ ہمیں دکھایا ہے، اور جو ولایت کے معاملات ہیں وہ کس کس طرح ہوتے ہیں میں اس طرح نہیں بیان کر سکتا، مگر یہ کہ میں انشاءاللہ لکھوں گا کہ جو کارن میرے پہ تسبیح خانے کی وجہ سے ہو گیا، صرف دل سے رات کو سوتے وقت صبح اٹھتے وقت ہر وقت صرف دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اور تسبیح خانے کے لیے، اور یہ اسی طرح ہے کہ میں مطلب میری خواہش ہے میں انشاءاللہ لکھوں گا. میں نیکسٹ جی اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم. میں موٹر سائیکل سے گرا تھا تو میرا یہ پورا گٹھنا سارا جوڑ اکھڑ گیا تھا. اس کا پچھلی مرتبہ میں نے درس کے اندر سنا ہلدی کے بارے میں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. پٹیاں کرا پڑا، ڈاکٹروں سے دوائی علاج کر کے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. لیکن الحمدللہ 1 ہفتہ میں نے وہ ہلکی پھلکی استعمال کی، کبھی نہیں کی، لیکن الحمدللہ اب میں بیٹھ بھی سکتا ہوں، اٹھ چل بھی سکتا ہوں. بالکل میرا خود کو ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. کھائی یا لگائی؟ نہیں، میں نے دودھ کے اندر استعمال کی. استعمال کی دودھ میں ہلدی. بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل حسین لاہور سے. ادھر مائک لائیں. جی بات کیجیے. اچھا جی، پچھلے رمضان شریف میں آپ کی زیارت کے لیے میں تشریف لایا تھا. آپ کی زیارت کے لیے میں لایا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے اچھا بولیں، آواز سمجھ نہیں آ رہی اللہ والے. جی پچھلے رمضان شریف میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا ادھر تصویر خانہ میں بیٹھ کے. تو میرے بائیں گھٹنے میں بڑی تکلیف تھی، لیکن تلاوت کرتے کرتے اچانک ہی وہ اتنا ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور وہ سکون آنا شروع ہو گیا. بالکل میری گھٹنے کی تکلیف ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. اس کے علاوہ میری سسٹر کو بیسیکلی ہم نے آنا تھا، اس کی کمر میں بڑی شدید اچانک ہی پین ہونا شروع ہو گئی، اتنی زیادہ ہوگی کہ ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. تو دم والا جو صابن ہے وہ اس سے انہوں نے غسل کیا تو الحمدللہ وہ اسی ٹائم بالکل ٹھیک ہو گیا اور دس کو تشریف لے کے آئی تھی. جی ماشاء اللہ، اللہ قبول کریں. باقی حضرات آئندہ انشاءاللہ.